الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میں ذکر کرنے جا رہا ہوں کہ جنت کے درخت کیسے ہوں گے اور ہم اس جنت میں درخت کیسے لگا سکتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 2828، ان فی الجنت شجرۃ یسیر الراکب الجواد المزمر السریع 100 عام ما یقطعوها، بے شک جنت میں ایک درخت ایسا ہے جس کے سائے میں خوب پالا ہوا تیز رفتار گھوڑا 100 سال تک دوڑتا رہے تو اسے طے نہ کر سکے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 2525، ما فی الجنت شجرۃ الا وساقها من ذهب، جنت میں ہر درخت کی جڑ سونے کی ہوگی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جنت کے کھجور کا تنا ہرے زمرد کا ہے اور اس کے ٹہنے کی موٹی چوڑی جڑ سرخ سونے کی ہے اور اس کی شاخ اہل جنت کا کپڑا ہے، اس سے اہل جنت کے چھوٹے بڑے کپڑے تیار کیے جائیں گے، اور اس کا پھل پانی کے مٹکے اور ڈول کی طرح ہے، اور وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا اور مکھن سے زیادہ ملائم ہے، اس میں کوئی گٹھلی نہیں۔ حاکم فی مستدرک جلد نمبر 2 حدیث نمبر 476۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور ان کے گچھے نیچے لٹکائے ہوئے ہوں گے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اہل جنت کے پھل سو کر، بیٹھ کر اور پہلوؤں کے بل لیٹ کر ہر طرح سے کھا سکیں گے۔ اسی طرح سلیم بن عامر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے دیہاتیوں کے سوال کرنے کی وجہ سے ہمیں فائدہ پہنچایا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن ایک دیہاتی آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک تکلیف دہ درخت کا ذکر کیا ہے اور میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ جنت میں کوئی ایسا درخت بھی ہوگا جو جنتی کو تکلیف دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کون سا درخت ہے؟ اس نے کہا، بیر کا درخت جس میں تکلیف دہ کانٹے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا فی صدر مخضود، وہ بغیر کانٹوں کی بیریوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے کانٹے توڑ دیے ہیں اور ہر کانٹے کی جگہ ایک پھل لگا دیا گیا ہے جس کا ہر پھل 72 قسم کے کھانوں سے نکلا ہے، جس میں ایک قسم دوسری قسم سے مشابہ نہیں، یعنی اس میں 72 قسم کا مزہ ہے۔ رواہ ابن ابی الدنیا، ھذا حدیث حسن۔ محترم ناظرین، آپ بھی اگر چاہیں تو جنت میں اپنے لیے زیادہ سے زیادہ درخت اور پودے لگا سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ ایک حدیث سماعت فرمائیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 3462، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں معراج کی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملا تو انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہنا اور انہیں بتانا کہ جنت کی مٹی بہت اچھی ہے، اس کا پانی میٹھا ہے اور وہ ایک خالی میدان کی شکل میں ہے، اور سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے ذکر کے ساتھ اس میں شجرکاری کی جا سکتی ہے، پیڑ لگائے جا سکتے ہیں، درخت لگائے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے، حدیث نمبر 6429، من قال سبحان اللہ العظیم وبحمدہ غرست له بها نخلة فی الجنہ، جو شخص سبحان اللہ العظیم وبحمدہ کہے اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو ان جنتوں کی نعمتیں عطا فرما اور ہمیں اس جنت میں زیادہ سے زیادہ درخت لگانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اور محترم ناظرین، دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ فجزاکم اللہ خیر و حسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔